ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا اردو ترجمہ جلانا ہے، کسی چیز کو جلا دینا ہے۔ اچھا، اور صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وہ رویے جو دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور ظاہری طور پر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساتھ والا جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے، میرے اس ایٹیٹیوڈ سے جو ہے نا اس کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، اس کو صحیح مزہ آ رہا ہے، اس کو بہت اذیت پہنچ رہی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ حقیقت میں اسے تو پتہ نہیں تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، لیکن آپ کا اپنا اندر بڑا زخمی ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی بڑی جسے کہتے ہیں نا توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو ایک ایسا شخص جسے یہ خبر ہو گئی کہ رمضان جو ہے وہ اپنے آپ کو برداشت کرنے کا نام ہے، اور اپنے اندر سے تقویٰ بنیادی طور پہ کیا ہے، تقوی کا تصور یہ ہے، کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو اللہ والوں نے بتایا کہ جس مقام پر، جس شاہراہ پر اللہ تجھے چاہتا ہے تو تجھے وہاں سے غائب نہ ہونا ہو، یعنی تو وہاں سے غائب نہ ہو، اور جس راستے پہ اللہ تجھے چاہتا نہیں ہے وہاں تجھے موجود نہیں ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیا مطلب؟ آپ خود تصور کر لیں کہ اللہ کے ہاں ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ معاملات کے اندر عدم برداشت کا مظاہرہ کرنا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف کا اور کتنی ناپسندیدگی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ سو ہر وہ شخص جو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کی خواہش رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز نہیں رکھنا بلکہ ان سارے منفی رویوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فطرت ہے، عادت ہے، غصہ آ جاتا ہے، اب سڑک پر دیکھتے ہیں ڈرائیو جب ٹھیک نہیں کر بھوکے رہا۔ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے۔ جی بڑی کیا اچھی بات آپ نے کی، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں ہمیشہ ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا کھانے پینے کا جو تقاضا ہے اس سے بڑھ کر کوئی انسان کا جبلی تقاضا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو پیدائش کے پہلے لمحے سے میرا تقاضا ہے نا، آپ کا تقاضا، آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، وہ جو رحمتوں کا ایک پیکج ہے نا اسے اویل کرنے کے لیے، اگر میں اپنی اس بنیادی اور انتہائی فطری ضرورت سے بھی دستخوش ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پیچھے کر سکتا ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ جواز کہاں رہ جاتا ہے کہ میں وہ رویے جو از خود میری فطرت کے خلاف ہیں، یعنی آپ بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ، اس وقت نہیں جس وقت آپ غصے میں ہیں، اس وقت نہیں جس وقت آپ عدم برداشت کا شکار ہیں، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ، اور پھر ایک درجہ آگے جا کے جب آپ کو ان سارے رویوں کو دوسروں کی طرف سے سامنا کرنا پڑ رہا ہو، جب کوئی اور آپ کے ساتھ عدم برداشت کا سلوک کر رہا ہو، تو اس وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ میری انسانی جو بنیادی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے یا یہ ایک عیب ہے؟ بنیادی طور پہ رمضان المبارک تو ان عیبوں سے ہمیں پاک کرنے کی مشق کرواتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی رویہ اچھا نہیں کر رہا، ورک پلیس ہے، گھر ہے، کوئی بھی جگہ ہے، تو رمضان میں کس طرح ہم اس چیز سے بچیں کہ ہم اس کو اس طرح سے جواب نہ دیں؟ بس سادہ سی بات آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح ظاہری طور پر کھانے پینے سے اور چند اور بنیادی تقاضے ان میں بے احتیاطی کرنے سے اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہم تک پہنچ گیا کہ وہ روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کی ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا، مفہوم حدیث ہے، کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور میری امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہوگا جنہیں قیام یعنی رات کی عبادت جو ہے، یہ جو اللہ کے سامنے مناجات پیش کرنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے، یہ سوائے تھکاوٹ کے اور کوئی چیز نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب پوری دیانتداری سے ہم سب اپنا احاطہ کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم سے بہتر کوئی اور جانتا ہو۔ اپنے آپ کو سامنے کھڑا کیجئے اور پوری دیانتداری سے دیکھیے کہ کیا یہ روزہ صرف ہمیں بھوک پیاس دے رہا ہے، یا واقعتاً وہ ساری خوبصورتیاں جو اس روزے کے ساتھ منسلک ہیں، تربیت کی شکل میں وہ ساری خوبیاں جو میری زندگی کے اندر داخل ہونی چاہیے، اور تربیت ہی کی اور مشق کی شکل میں جو عیب میری زندگی میں سے نکلنے چاہیے تھے، جو بری عادات، ناپسندیدہ عادات مجھ سے باہر نکلنی چاہیے تھیں، کیا میں روزے کی برکت کے طور پر ان سب کو اویل کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو پھر مجھے اثر نو پورے اعتماد کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے آپ کو سامنے بٹھانا ہے اور اپنے آپ سے یہ بات کہنی ہے کہ یہ بھی بتائیں پلیز کہ صبر اور برداشت بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ایکچولی میں حاصل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور جب آخری حضور کا مکہ کا آخری سفر جو ہے اس کی آخری باضابطہ ایکٹیویٹی جب حضور طواف وداع فرما رہے ہیں، اور طواف وداع میں ہزاروں نہیں بلکہ 1.25 لاکھ کے قریب اصحاب حضور کی معیت میں ہیں، اس تاریخ ساز رجحان ساز لمحے کے اندر میرے کریم آقا کا عمل کیا ہے؟ حضور
काबतुल्लाह की दीवार के ऊपर दरवाजे के साथ अपने दोनों हाथ लगाते हैं और सारे असहाब को मुखातिब करके करीब करते हैं। असहाब करीब आते हैं क्योंकि बहुत ख़ास बात होने जा रही है। मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है आज के इस दिन मेरी निस्बत और ताल्लुक़ से अल्लाह ने मेरे साथ एक वादा फरमाया। वादा तो हुजूर के साथ है, लेकिन हकीकत में वो हुजूर की पूरी उम्मत के लिए वो वादा। और वादा क्या है? फरमाया कि जो आदमी नापसंदीदा बात को हक पर होने के बावजूद सिर्फ ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए, अपना वो जो एक रिश्ता है ना दो इंसानों का, उसको कायम रखने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, अदम बर्दाश्त से बाहर आ जाए, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसके लिए 3 चीज़ों का वादा फरमाया अल्लाह ने मेरे साथ। पहली बात, जिस वक्त वो इसका मुजाहिरा करेगा, ऐन उस लम्हे से पहले तक उसके 1000 साल के भी गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। एक दफ़ा बर्दाश्त करने का ये अजर है और एक दफ़ा रिश्तों को जोड़ने की ये बरकत है। दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया उस लम्हे के बाद से जितनी दुआएं, जब तक वो ये बर्दाश्त का मुजाहिरा करता रहेगा, रहम दिली का मुजाहिरा करता रहेगा, उसने सलूक का मुजाहिरा करता रहेगा, रिश्तों को जोड़ने और इनको आपस में मजबूत करने की फ़िक्र में लगा रहेगा ना, अपना हिस्सा क्विट करता रहेगा, उस लम्हे तक अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। और फरमाया तीसरी, अल्लाह उसको तीसरी इज़्ज़त ये अता करेगा, अल्लाह का वादा है कि उस वक्त अल्लाह उसको अमान अता करेगा जब सारी दुनिया जो है वो खतरा महसूस कर रही होगी। यानी क़यामत का दिन जो होगा उस दिन भी ये कितनी मरतबा करने पे? एक मरतबा। आप तसव्वुर करें, हमें अल्लाह की ये तीनों बशारतें जो हैं, अल्लाह की तरफ से ये तीनों इनामात एक दिन में वसूल करने के कितने मौके मिलते हैं? बर्दाश्त करना, सिर्फ एक चीज़ बर्दाश्त करना। और ये जो रिश्ता कायम करने की बात मैंने बिल एहतमाम इसलिए की कि इसमें सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे शामिल नहीं होते, मेरा और आपका भी एक रिश्ता है। ये जो वर्क प्लेस पे आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, इनका भी आपके साथ रिश्ता है। इन सारे रिश्तों को जो बचाने के लिए अपना हक पर होने के बावजूद क्विट कर देता है, उससे दस्तबरदार हो जाता है, उसे छोड़ देता है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ऐसी बशारतें आम दिनों में ये बशारत है। एक फरमान मुझे भी याद आ गया कि हर चीज़ की कज़ा होती है। जिस्म की कज़ा ये है कि आप ऐसे शख्स की बात को बर्दाश्त करें जिसे आप आगे से कुछ कह नहीं सकते, तो ये आपकी जिस्म की कज़ा है। जी जी, बेशक। ऐसे बुनियादी बात समझने वाली ये है कि रोज़ा बुनियादी तौर पर ख़ुद एहतसाबी का एक प्रोसेस है और पूरी दयानतदारी से, जैसे शायद मुझे याद पड़ता है कि हमने किसी पहली नशिस्त में भी ये बात की थी कि हमें 30 दिनों के लिए एक अपना लाहे अमल मुरतब करना चाहिए और 30 दिनों के बाद ईद की खुशी में जाने से पहले मैं तो ये समझता हूँ और मैं हर मरतबा कोशिश करता हूँ, इसको अपने साथ वाबस्ता लोगों की तवज्जो भी इसकी तरफ दिलाता हूँ कि वो जो लैलतुल जायज़ा है ना, जो आखिरी रमज़ान की रात जिसे इतना अजीमुल मर्तबत करार दिया गया, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें मुनाजात कबूल होती हैं, जिसमें ऐसी मुनफरिद इज़्ज़तें, रहमतें अल्लाह की तरफ से उतरती हैं, नेमतें उतरती हैं जो पूरा साल नहीं उतरती। उसका सबब क्या है कि उस रात बैठ के हकीकत में जायज़ा लेना है 2 बातों का। एक तो ये कि ये रमज़ान मेरे अंदर से कौन कौन से ऐब जो है उससे मुझे प्योरीफाई करता गया है, और दूसरा कौन कौन सी खूबियां मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करता गया है। क्या वाक़अतन इस रमज़ान के बाद मैं पहले की निस्बत बेहतर आदमी के तौर पे अपने मुआशरे के लिए, अपने गिरदो पेश के लोग जो हैं, क्या उनके लिए मेरा होना पहले से ज़्यादा सूदमंद हो रहा है, पहले से ज़्यादा राहत का जरिया बन रहा है? तो फिर तो मैं रमज़ान का हक अदा कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत बात की ये करना है हमें कि हम रमज़ान में ही नहीं बल्कि हम आने वाली ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ों को लेकर चलें। लैलतुल जायज़ा पे असल में वादा ही ये है कि जो 30 दिन में मैंने मश्क से सीखा है, अब अगले 11 महीने में पूरी दयानतदारी से दुनिया की किसी चकाचौंधी में इस सबक को भुला नहीं दूंगा।